سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ میر امن دہلوی کی حیات و خدمات کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو MA اردو، BA اردو یا اسی طرح کے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ تو آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ میر امن کی حیات و خدمات، حالات زندگی۔ آئیے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں۔ آئیے دیکھیں میر امن دہلوی، جن کو ہم میر امان کے نام سے بھی جانتے ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے۔ شاعری کا بھی شوق تھا اور لطف تخلص کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں، سوائے باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے اپنی زندگی کے جو احوال بیان کیے ہیں، اسی سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ 18ویں صدی میں محمد شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے، اور بعض محققین کے مطابق ان کی پیدائش 1750 کے آس پاس ہوئی ہے۔ خود میر امن کے مطابق ان کی 10-5 پشتوں کا قیام دہلی میں رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد ہمایوں کے عہد سے بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سورج مل جاٹ نے جاگیریں ضبط کر لیں اور احمد شاہ درانی کے حملوں میں گھر بار تباہ ہو گئے، اس لیے دہلی سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور اہل خانہ کے ساتھ 1761 میں عظیم آباد یعنی پٹنہ چلے آئے۔ کچھ عرصہ تک پٹنہ میں قیام کے بعد تلاش روزگار کے سلسلے میں تنہا کلکتہ گئے۔ وہاں نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کے معلم مقرر ہوئے۔ وہاں 2 سال ملازمت کرنے کے بعد میر بہادر علی کے توسط سے جان گلکرسٹ تک پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آگے دیکھیں، اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے اور شعبہ ہندوستانی سے منسلک ہو گئے۔ 14 مئی 1801 کو 40 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی تقرری ہوئی۔ 5 برس تک فورٹ ولیم کالج سے منسلک رہنے کے بعد ایک انگریز طالب علم کو پڑھانے سے انکار کرنے پر 4 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ کالج سے سبکدوشی کے بعد ان کی زندگی کے متعلق کچھ خاص معلومات فراہم نہیں ہیں، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ ضعیفی اور جسمانی کمزوری بھی ان کی ملازمت سے سبکدوشی کی وجہ تھی۔ ان کی جائے وفات کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ناظرین، اب یہاں سے میر امن کی ادبی خدمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میر امن نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے پہلے یا بعد میں تصنیف و تالیف کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی 5 سالہ ملازمت کے دوران 2 تصانیف تحریر کی۔ پہلی تصنیف ہے باغ و بہار اور گنج خوبی، جس کے لیے انہیں تنخواہ ملتی تھی۔ دراصل میر امن کا نام باغ و بہار اور فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ باغ و بہار قصہ چہار درویش اور گنج خوبی اخلاق محسنہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اردو کی شاہکار داستان باغ و بہار ایک ایسی تخلیق ہے جسے میر امن نے ایک فارسی قصے کو نئے رنگ و آہنگ میں پیش کیا۔
ترجمے میں انہوں نے جن باتوں کا خیال رکھا وہ تھی گلکرسٹ کی ہدایت کے ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اسے پیش کیا جائے جو ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالغ، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، اور ان محاوروں کا استعمال ہو جو عام لوگ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ میر امن نے قصہ نوترس مرصع سے لیا مگر اس میں اپنی تخلیقیت کے رنگ و آہنگ کی آمیزش سے ایسا روپ دیا کہ اس پر ان کے تباسات قصے ہونے کا گمان ہونے لگا۔ ناظرین آگے دیکھیے، باغ و بہار سے پہلے کی تصنیف کو عوام و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ یہ نثر لوگوں کی گفتگو اور روزمرہ سے قریب تھی۔ میر امن کی آسان، سلس، رواں اور فطری تھی، اس لیے لوگوں نے اسے اپنے اظہار کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ بعد کے دور میں غالب نے بھی ان کی نثر کو بنیاد بنا کر اپنے خطوط کے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ اردو نثر میں پہلی بار میر امن نے مکالموں کو گفتگو کی شکل میں پیش کیا، جس کی انہیں خوب داد ملی۔ میر امن کو تمام طبقات کے افراد کی زبان پر مہارت حاصل تھی، اس لیے انہوں نے اپنے تمام کرداروں کے لیے ان کی مخصوص زبان کا استعمال بھی کیا۔ ان کے فن میں قصہ گوئی کے تمام ہنر موجود ہیں۔ داستان میں مافوق الفطری عناصر کے ذکر کے باوجود قصہ بہت فطری انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ کرداروں اور قصوں میں ان کی یکساں پکڑ ہے۔ میر امن زبان اور تہذیب و ثقافت کو ایک مانتے ہیں۔ باغ و بہار کی زبان کو زندہ نثر کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سید عبداللہ کا یہ بیان پیش ہے، یہ اقتباس ہے، اسے غور سے دیکھیے۔ باغ و بہار کی نثر کو زندہ کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اس کے زمانے کا عکس اتنا صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر دکھلائی دیتی ہے اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر نقش پذیر ہو گئی ہے کہ داستان ہونے کے باوجود اس میں دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویر میں نظر آنے لگتی ہے۔ باغ و بہار کو اس لیے بھی زندہ نثر کی کتاب کہا گیا کہ اس میں باتیں کرنے یا کہنے کا انداز بالکل فطری اور قدرتی ہے۔ اس کی زبان اس زمانے کی عام لوگوں کی زبان ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے۔ تو ناظرین یہ اقتباس تھا۔ آگے دیکھیے، میر امن نے فارسی اور عربی روایت سے گریز اور ہندوی لہجے کو اپنایا۔ اس طریقہ کار میں انہوں نے قواعد کا بھی زیادہ خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے سنسکرت اور بھاشا کے الفاظ کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ میر امن کے اسلوب اور معاشرت کی مرقع نگاری میں ان کے فن کا کمال دکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میر امن نے ایک نیا نثری اسلوب عطا کیا اور تقریر کی زبان کو تحریر کی زبان بنا دیا۔ ان کے پاس عوام و خواص کی بول چال کا جو خزانہ موجود تھا اسے اپنی تحریر کا حصہ بنا دیا۔ ان کا مطالعہ اور مشاہدہ دونوں وسیع تھا۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر کردار کے لحاظ سے زبان کا استعمال کیا گیا۔ ان کے بیان سادہ اور بے تکلف ہوتے ہیں، یہی ان کے فن کی خوبی بن گئی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔